بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے نقاب نیوز کے پروگرام اے بیز ڈائلاگ کے ساتھ حاضر ہیں اے عدیل مرزا اینڈ بی می یعنی بالم. سب وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے رات قوم سے خطاب کیا ہے، قوم کو خوشخبریاں سنائی ہیں. عام طور پہ سیاسی لوگ یہ شعبدے بازیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن نہ جانے اب آ کے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید واقعی کوئی پاکستان سے مخلص قیادت ہمیں میسر آ گئی ہے. پچھلی مرتبہ میاں نواز شریف کم و بیش اس ہدف کو پا چکے تھے. انہوں نے بھی یہ طے کیا تھا کہ IMF کا کشکول توڑیں گے. دیکھیے، پاکستان ایک غریب ملک ہے اور پاکستان کی غربت پر جو سب سے بڑا بوجھ ہے وہ ان قرضوں کا ہے جو 75 سالوں میں اشرافیہ نے، حکمرانوں نے حاصل کیا ہے. میاں شہباز شریف نے ایک بہت اچھی بات کی ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو IMF کا پروگرام ہے یہ انشاءاللہ تعالی آخری پروگرام ہوگا، IMF کے ساتھ ہماری آخری ڈیل ہوگی. اور جو اگلی اس سے بھی زیادہ مستحسن خوبصورت بات کی انہوں نے کہا ہے کہ جی اس میں اشرافیہ کو اپنا ذمہ داری لینی پڑے گی اور جو بوجھ ہے وہ اتارنا ہوگا. اشرافیہ پر انہوں نے جو ہے بال پھینک دی ہے ان کے کورٹ میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت خوبصورت بات ہے. اچھا، بات اعلانات کی ہوتی ہے. جی پاکستان میں اعلانات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں جی لیکن عملی اقدامات کوئی نہیں ہوتے. بالکل. اعلانات تو جو بھی وزیر اعظم آتا ہے، جو بھی اس ملک کا سربراہ آتا ہے، وہ بڑے بلند و بانگ دعوے کرتا ہے. اس سے پہلے وہ وعدے کر کے آیا ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ آپ کو 50 لاکھ گھر دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، نیا پاکستان بن جائے گا، برطانیہ کے لوگ پاکستان نوکری ڈھونڈنے آئیں گے. اور چھڈو جی، کس کی باتیں لے کے شروع ہو گئے. آپ کو ایک اور خبر سناؤں میں، بڑی مزیدار. پاکستان میں گدھوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. اچھا، یہ میں بات کر رہا تھا وعدوں کی، وہ گدوں کی. یہ اچھا مجھے اب اچھا آپ نا بیچ میں یہ اس قسم کے شگوفے چھوڑتے بڑا ہے. اچھا، گفتگو خشک ہو رہی ہے. اللہ ہی پوچھے گا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. تو بعد میں کر رہا تھا وعدے تو بہت ہوتے ہیں. جی جی اچھا، اب ان کی طرف آ جائیں. چلیں، جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اب ان کی طرف آ جائیں. جی جی. وہ سڑکوں پہ پکڑ کے گھسیٹیں گے. 2016 میں یہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، سڑکوں پہ گھسیٹ رہے ہیں ویسے اس وقت. اچھا، ہاں ہاں، وہ مجھے پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آیا. کیونکہ وہ آئنسٹائن ہیں. اچھا آپ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اچھا، ایک بیماری سب پہ بھاری، ہاں وہ آئنسٹائن ہیں. ہاں. اور اس وقت جو ہے ان کو بھی پابند کیا، وہ گھسیٹ ہی رہے ہیں، سمجھ لیں. اچھا، وہ ایک دونوں کو گھسیٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گھسیٹ رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی. لیکن مجھے تو لگتا ہے یہ سارے مل کے ہمیں گھسیٹ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے، جو آپ اعلانات کی بات کر رہے ہیں نا مرزا صاحب، اس دفعہ تو عملی طور پہ نظر آ رہا. قوم کے بہت سارے جو تفکرات تھے وہ ریلیز ہو رہے ہیں. مہنگائی کی شرح جو ہے 38 سے جو ہے وہ 12 پہ لے آئے ہیں. جو قرضوں پہ شرح سود تھی وہ کم ہوئی ہے. اور میں ایک طرح کا جو عام پاکستانی ہے اسے ریلیکس فیل کر رہا ہوں. میں اس چیز کو دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں، آپ اپنے بچوں کو گھر میں ساری گروسری ڈال کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کھانے پینے کی ساری اشیاء ڈال کے دیتے ہیں. بچے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا والد جو ہے وہ بڑا خوشحال ہے، یہ تھے کہ گھر میں ہر کھانے پینے کی چیز آ گئی ہے. لیکن وہ کسی گروسری اسٹور سے ادھار اٹھا کے لایا ہوا ہوتا ہے. جب اگلا مہینہ آتا ہے تو وہ اس سے زیادہ ادھار کہیں سے پکڑ کے وہ اور پھر گھر بھر دیتا ہے. بچے تو خوش ہو رہے ہیں کہ ان کے گھر میں کھانے کی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن وہ جو بچوں کو آپ مقروض کر رہے ہیں، جو بچوں نے قرضہ دینا ہے، کل آپ کے سر سے گزر جائے گی یا آپ چلے جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، وہ بوجھ بچوں پہ نہیں پڑے گا. اچھا، کھانا پینا کھا پی کر یاشی، وہ تو بوجھ ملا ہو گیا، وقت گزر گیا. لیکن وہ جو آپ قرضے چڑھا رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ہاں، قرضوں کے بوجھ کے حوالے سے تو ان کا خیال ہے نا یہ کہ ہم جو ہے ایسے اقدامات کریں گے کہ جن سے، اور جیسے اقدامات نظر آ رہے ہیں. دیکھیے نا، جیسے سب سے پہلا پیٹرول کی قیمتیں بے انتہا کم ہوئی ہیں. ڈالر کے مقابلے پہ روپے کی جو قدر ہے وہ مستحکم ہو رہی ہے. عوام کو ریلیف مل رہا ہے جب سے یہ 8 فروری سے یہ لوگ آئے ہیں حکومت میں. بتدریج ابھی بھی پیٹرول کی قیمت کم ہونے کے اشارے دیے ہیں. اچھا، مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے ڈرامے بازی ہو رہی ہے. جی جی. یہی حکمران تھے، یہی 12-14 پارٹیاں تھیں PDM میں.
ایسے گرو کر رہی تھی ہر چیز، مہنگائی اوپر جا رہی تھی، پیٹرول اوپر جا رہا تھا، ڈالر اوپر جا رہا تھا. جو ڈالر 150 کا یہ 140 پہ تھا وہ 250 پونے 300 پہ لے گئے. اب کبھی 30 پیسے نیچے آ جاتا ہے، کبھی 30 پیسے اوپر ہو جاتا ہے، کبھی 20 پیسے نیچے. اب جو آپ کی مہنگائی کی شرح ہے وہ اگر 5-6% سے آپ 40% پہ لے گئے تھے، آج وہ واپس 12% پہ آ گئی ہے. اسی طریقے سے آپ کی دوسری چیزیں دیکھ لیں، وہ اگر نیچے تھی، پیٹرول کی قیمت کی آپ بات کر رہے ہیں، جو 100-150 کا ملتا تھا وہ پونے 300 پہ چلا گیا ہے. اب واپس اگر 260 پہ لے آئیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ 40% سے 12% پہ آ گیا، پیٹرول نیچے آ گیا. یہ مجھے لگتا ہے کوئی شعبے بازی نہیں ہو رہی ہمارے ساتھ. اچھا اگر شعبے بازی کر رہے ہیں تو اللہ پوچھے گا تانوں جناب، اسی تے عوام ہاں، تانوں بھی پوچھے گا. اسی سیدھا لوگ ہیں. انہوں کی ترجمانی کر رہے ہو نا جناب، یہ تانوں بھی پوچھے گا. سر جو بظاہر جو آئینہ دکھا رہا ہے وہ ہم عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آئینے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جناب ملک ایک سیدھے راستے پہ جا رہا ہے. آرمی چیف اور بہت ضروری ہوتا ہے اس پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے، ڈیموکریسی کے بچاؤ کے لیے، استحکام کے لیے، اس کے آگے بڑھنے کے لیے، پیش قدمی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جناب آرمی چیف اور وزیر اعظم ایک پیج پہ ہوں. وہ جو پچھلے آپ کے شہزادے تھے وہ بھی کہا کرتے تھے کہ جناب آرمی چیف اور حکومت ایک پیج پہ. یار یہ عجیب منطق ہے، یہ صرف پاکستان میں یہ منطق گھڑی جاتی ہے، اور آپ جیسے لوگوں کے منہ سے سن کر مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے. یار وزیر اعظم کہاں، آرمی چیف کہاں؟ جی آرمی چیف ایک ادارے کا سربراہ ہے، اس وہ چیف ایگزیکٹو جواب دے وہ وزیر اعظم وہ ملک کو چلا رہے ہیں، وہ وزیر اعظم کو جواب دے. نہیں ہمارے آپ ایک ملک پیج پہ لے جاتے ہیں. سر یہ آپ اور میں اگر ایک پیج پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم بات کر رہے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں بالم بھائی ایک پیج پہ آ جائیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسا کر لیں، یا آپ مجھے کہتے ہیں مرزا صاحب آپ ایک پیج پہ. ہم تو چلیں دونوں تجزیہ کار ہیں، دونوں صحافی، ہم ایک پیج پہ آ سکتے ہیں. لیکن اب اور یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے، دو صحافیوں کا کسی ایک بات پہ متفق ہونا اور ایک پیج پہ ہونا، یہ انتہائی ناممکن والی بات ہے. یہ دو عورتیں ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہوں نا، باتیں کر رہی ہیں، وہ متفق ہو جائیں. ایسا ہی ہے دو صحافیوں کا ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پھوپھیاں ہوتی ہیں صحافی ہیں. اچھا لفظ میں پھوپھیاں اکثر استعمال کرتا ہوں، آپ مسکرا دیتے ہیں. ہاں جی بات کی میں کر رہا تھا گھریلو سی ایک جو ہے نا یہ پھوپھیاں نا ہر گھر میں فساد ڈالتی جی. اچھا میری بھی پھوپھی ہے، اگر کسی کی پھوپھی ہے، اگر آپ کو برا لگے تو میں پیشگی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ ننیال میں پلے ہوئے لگتے ہیں اس لیے. یار یہ ہوتی بڑی فسادن ہے. نہیں جو بچے ننیال کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کے لیے پھوپھیاں جو ہے وہ ننیال ہی کے قریب ہوتے ہیں، یا آپ کی اطلاع کے لیے. نہیں سر ہم اپنے ددیال کے قریب. اب بڑی یہ آپ لاکھوں میں ایک ہو، آپ لاکھوں میں ایک ہو جس کی ماں نے یہ بتایا یہ ددیال ہے، یہ چاچا ہے، یہ تایا ہے. ماموں میرا رشتہ ہی ایک تھا. نانا ہمارے جب پاکستان بنا تھا اس تحریک میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا. وہ پوری ٹرین جو ہے وہ بلوائیوں نے کاٹ دی تھی. میرے نانا بھی اس میں پاکستان آ رہے تھے، تو ہمارا حصہ ہے سر اس پاکستان میں، خون کا حصہ ہے. سیریس ماحول نے بنا دیا ہے. میں چاہ نہیں رہا کہ آپ کو اتنا سیریس. اچھا سر میں پھر سے جو ہے اس ماحول میں یہ بتانا چاہ رہا تھا بحث کی طرف جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ معاشی مشکلات سے نکالنے اور ترقی و خوشحالی کے سفر میں جو ہے اشرافیہ سے قربانی کا تقاضا انہوں نے کیا. یہ انتہائی اہم بات ہے. کوئی بھی دنیا کا آپ نے کام کرنا ہے نا، رول ماڈل خود بننا پڑتا ہے. اشرافیہ آپ خود ہو، بالکل اپنے آپ سے شروع بلکہ لیڈ کریں. آپ لیڈ کریں، آپ اشرافیہ کو لیڈ کریں. آپ چیف ایگزیکٹو ہے نا، آپ لیڈ کریں. یقین کرو قوم آپ پہ اعتبار نہیں کرتی. آپ سونے کی بھی بن جائیں، آپ ایک اعلانات نہیں روزانہ اعلان کریں. ایسے جو آپ نے رات کو جو نیشنل ایڈریس کیا نا، یہ آپ ڈیلی کریں. عوام آپ پہ اعتبار نہیں کرے گی جب تک کہ آپ خود لیڈ نہیں کرو گے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل ہے، رول ماڈل ہے. انہوں نے جو کام کرنے تھے نا، نبوت کا اعلان تو انہوں نے 40 سال بعد کیا نا، پہلے وہ رول ماڈل بنے پوری دنیا کے لیے. جب کوئی بات کی لوگوں نے اعتبار کیا، کیوں؟ وہ صادق اور امین تھے. آپ لوگوں کی باتوں پہ یقین ہمیں تب آئے گا جناب جب آپ خود اس پہ پہلے عمل کرو گے. پہلے قربانی آپ دیجیے، بسم اللہ کریں اپنے گھر سے، بسم اللہ کریں شروع کریں. آج ہی آپ نکلتے ہیں نا، بالکل آپ پی ایم ہاؤس سے آج ہی نکلتے ہیں، پروٹوکول ختم کریں. بالکل یہ جو کھانے اب آپ نے سینٹرز کو جانے والے جو سینٹر 98 لاکھ کا تو ان کو کھانا آپ نے دے دیا. بات آپ کر رہے ہیں سادگی کی، ایسے نہیں ہوتا. کیا قوم اندھی ہے؟ آپ یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو تو آپ کنٹرول کر لو گے، آپ ان کو اشتہارات دیتے ہو. آپ یہ جو پرنٹ میڈیا ان کو بھی گلا دبوچ لو گے، آپ ان کو اشتہارات دیتے ہو. ہمارا کیا کرو گے؟ ہم تو آپ کے اشتہارات کے وہ نہیں ہیں، مرہون منت نہیں ہیں. ہم نے تو سچ بولنا ہے. مرزا صاحب صبح کا وقت ہے، چڑیاں چہچہا رہی ہیں، ماحول بڑا خوشگوار ہے. جون کی 16 ہے اور ماشاءاللہ ہم بیٹھے ہیں بڑے خوشگوار ماحول میں. اس مالک کی دین ہے
کہ اس نے گرمی میں ایک خوشگوار دن آپ کو جو ہے دیا ہے. مالک پاکستان پر اسی طرح سے اپنا کرم جاری و ساری رکھے. ہمارے حکمرانوں کو، ہماری اشرافیہ کو حقیقی طور پر ہمارے جو غریب پاکستانی ہیں اور یہ زیادہ ہیں، ان کے بارے میں حقیقی معنی میں درد دل سے سوچنے سمجھنے کی اور پروگرامز ترتیب دینے کی. ایک بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا آپ کی بات میں ضرور. یہ جو آپ نے کشکول توڑنے کی بات کی ہے نا، یہ 2015-16 میں ان کے بڑے بھائی جو میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے نا، انہوں نے بھی کیا تھا. جی اور میرا خیال ہے کہ اگر موقع ملتا تو شاید وہ موقع ملا ہے. 5 سال حکومت کی ہے نون لیگ نے. وزیر اعظم کو نہیں ملا، لیکن نون لیگ نے پورے 5 سال حکومت کی. نہیں، وہ ہر بندے کا اپنا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے نا. دیکھیں پارٹی تو آپ ہی جب مڈ کاٹ دیا آپ نے تو وہ جو شاخیں ہیں وہ کیا کریں گی. اچھا، اس وقت کوئی وجہ تھی، کوئی وجہ نظر آتی تھی. جب ان کو کشکول توڑنے کا اعلان کیا، کچھ حالات بھی ملک کے ایسے تھے وہ نظر آتا تھا کہ کچھ توڑ سکتے ہیں. مثلا اس وقت چنیوڑ سے آپ کے زر مبادلہ کے کافی سارے ذخائر نکلے تھے. وہاں سے سونا، تانبا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکل آئی تھیں، اور دونوں بھائیوں نے جا کے وہاں پہ بڑا خوشی کا اظہار کیا تھا. اچھا، اس کو بھی. لیکن اب جو اعلان ہوا ہے نا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وزیر اعظم نے کیا ایسی چیز دیکھ لی ہے. آپ کی کوئی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے کیونکہ سونے تانبے کے ذخائر نکل آئے ہیں. اچھا، مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ سونے تانبے کے ذخائر جن خطے میں، جس صوبے میں ہے نا، جہاں سے کوئلہ نکل رہا ہے، جہاں سے گیس نکل رہی ہے، وہ سب سے پسماندہ ہے آپ کا بلوچستان. آپ کا جو تیل اور گیس جو ہے صوبہ سندھ، جس سے ہمارا پورا پاکستان پال رہا ہے. سر اس کی بات نہ کیا کریں. سندھ کی جب بات کرتے ہیں تو دل دکھتا ہے. وہ تو ایک زرداری سب پہ بھاری. وہ نہیں پاکستان سر، ایک اور پاکستان ہے. وہ ایک میں اور یہی کہہ رہا تھا، کتنے اضلاع ہیں جس کے پسماندہ ہیں، جہاں تک پانی تک نہیں ہے پینے کے لیے، جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں، اسی جوڑ سے انسان پانی پی رہے ہیں. اور یہ کل کا ہی واقعہ ہے. اور یہ 21ویں صدی ہے. ہم 18ویں 17ویں 16ویں صدی کی بات نہیں کر رہے. وہاں پہ ایک اونٹھی کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے. جی بالکل. ایک وڈیرے نے کاٹی ہے. آپ کے سامنے یہ سوشل میڈیا اس پہ چیخا چلایا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ کان پہ جوں رنگی ہے. نہیں نا، اس پہ ہم پروگرام کریں گے، پورا باقاعدہ اس پہ پروگرام ہوگا. بات کر رہے تھے ہم کشکول توڑنے کی. اگر آپ کشکول توڑتے ہیں نا تو لیڈ آپ کو خود کرنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا. یہ جو اشرافیہ کی بات کرتے ہیں لوگ، اشرافیہ آپ لوگ قربانی کی بات کریے نا، انہوں نے قربانی کی بات کی. سر تو قربانی دیجیے سر. یہ جو پاکستان پہ قرضے ہیں یہ اشرافیہ نے کھائے ہیں، اور اشرافیہ ہی دے. ہم ایک عام پاکستانی جو ہے اس کو تو آج بھی جو ہے اگر 2 قطرے آسمان سے جو ہے پانی کے گر جائیں، پھر زیادہ پانی آتا ہے تو زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آ جاتا ہے. سر دیکھیں، بڑی عید ہے، قربانی والی عید ہے، عوام قربانیاں کر رہی ہے. شیخ رشید کی جگہ یہ بھی پنڈی والے نا، اسلام آباد والے. شیخ رشید کی جگہ جیل بیان جاری کہا کرتا جی بڑی عید آ رہی ہے، بڑی قربانی ہوگی. اس دفعہ خود بیچارہ قربان ہوا ہے. یہ بیچ میں لطیفہ چھوڑ دیتے، میری بات کرنا وہ ختم نہیں ہونے دیتے. کہنا یہ چاہ رہا تھا آپ حکمرانوں سے کہ قوم قربانی دے رہی ہے، آپ بھی قربانی دینا سیکھیں. ایک دفعہ قوم ہمیشہ آپ پہ قربان ہوئی ہے، ایک دفعہ آپ بھی قربان ہو کے دیکھیں اس قوم پہ. دیکھیں قوم اس کا آپ کو لوٹاتی کیا ہے. سر جو قربان ہوگا تو وہ ایک ہی دفعہ ہوگا، دوسری دفعہ قربانی نہیں ہوتی. پھر اس کی یہ قربانیاں، جو قربان ہو گیا وہ تو پھر گیا. قربانیاں جس چیز کی دینی ہے نا، انہوں نے اپنے پروٹوکول کی دینی ہے. یہ جو عیاشیاں ہیں اس کی دینی ہے. یہ جو آپ کے ایک اچھا کسی منسٹر کے آپ گھر جائیں، میں نے کہا ہے وزیر اعظم نے کہ یہ جو عوامی پیسہ ہے اس پر عیاشی نہیں ہوگی، اور ایک دھیلا جو ہے وہ ملک کی ترقی اور خوشحالی پہ خرچ ہوگا. اللہ کرے ایسا ہی ہو. یہ ایک خوش آئند ہے، یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا. یہ جو خطاب ہے نا وزیر اعظم کا قوم سے، میں اسے تازہ ہوا کا جھونکے سے اس کو تشبیہ دوں گا. اللہ کرے وہ اس پہ عمل درآمد بھی کرے. جناب اجازت دیجیے، آپ کا خاصا وقت لیا، آج کافی طویل ہو گئی ہماری ویڈیو. بس اجازت دیجیے عدیل مرزا اور نیاز عالم کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.